बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं। आज हम आपको इसी सिलसिले की एक और कहानी सुना रहे हैं। आपको मालूम है कि हम आपको सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं, रसूलों की कहानियाँ सुनाते हैं, पैगम्बरों की कहानियाँ सुनाते हैं। और आज हम आपको इसी सिलसिले में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी सुना रहे हैं। आप में से हो सकता है कि बाज़ बच्चों ने सऊदी अरब देखा हो, तो जिन बच्चों ने सऊदी अरब देखा है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वो इलाका देखा हो जिसकी आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं। अगर आप सऊदी अरब में उन इलाकों का दौरा करें, उन इलाकों को देखें जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर आबादियाँ थीं और अब वो खंडरात हैं, यानी कि अब वहाँ पर कोई नहीं बसता और लोग उन पहाड़ों पर या उन खंडरात में उन बसीदा मकानात में नहीं जाते, तो उसकी एक वजह है। वो वजह बड़ी दिलचस्प है। वो ये कि ये जो मकानात थे, ये जो महल हैं, ये जो पहाड़ों में उन्होंने बनाए हुए थे, ये किसी ज़माने में बहुत ही अमीर लोगों के घर थे। और इन्हीं खंडरात में एक बस्ती के खंडर मदीन कहलाते हैं और उसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बस्ती खंडर कैसे बनी, यही आज आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले की बात है, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हम आपको इंशाल्लाह एक दो कहानियों के बाद सुनाएंगे, तो ये उससे भी पहले की बात है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि कम से कम ये 5-6 हज़ार वर्ष से भी पहले की, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा पहले की बात है कि यहाँ पर लोग उसी तरीके से शिर्क करने लग गए जिस तरीके से हमने आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाते हुए बताया था। यानी कि अल्लाह का दीन तो एक यही है ना कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसी का हुक्म माना जाए, उसी से दुआएं मांगी जाए, उसी के आगे झुका जाए। लेकिन ये लोग जिस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में पड़ गई, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करने लग गई, इसी तरीके से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो मदीन का इलाका कहलाता था, वो भी अल्लाह के दीन से बागी हो गई। अब आपको पता है कि जब पूरी की पूरी कौम ही अल्लाह का दीन भूल जाए और शिर्क करने लग जाए और उसका अल्लाह ताला के इल्म में आ जाए कि अगर ये इसी तरह रहेंगे तो फिर इनकी औलादें भी शिर्क करने लग जाएंगी, तो अल्लाह ताला उनकी हिदायत के लिए अपने नबियों को, अपने रसूलों को भेजते हैं। तो अल्लाह ताला ने मदीन की इस आबादी के लिए भी उन्हीं में से एक रसूल भेजे जिनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था। और याद रखिए, जो नबी होते हैं ना, ये जिस कौम में उन्होंने पैगाम पहुंचाना होता है, उसी कौम के एक फ़र्द होते हैं, एक आदमी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी काबिलियत होती है, उनमें कोई नक्स नहीं होता। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही बड़े ही अच्छे ख़ानदान के, बहुत ही नेक और बहुत ही ऐसे फ़र्द थे, ऐसे आदमी थे कि जिनकी सभी इज़्ज़त करते थे। अब जब उनको अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ सालेह, हमने आपको अपना रसूल बना लिया है और आपने इस कौम को, अपनी कौम को बताना है कि शिर्क को तर्क कर दें, अल्लाह की इबादत करें और उसके ख़िलाफ़ चलना ख़त्म कर दें। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप ये बात कौम को बताएं। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, जैसे तमाम रसूलों का एक तरीक़ा रहा है कि उन्होंने पहले अपने ख़ानदान वालों को बताया होगा, फिर अपने अज़ीज़ और क़ारब को बताया होगा, फिर उन्होंने आम लोगों को बताया होगा। इसी तरीके से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी उस मदीन की बस्ती में, उस शहर में पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसका नतीजा वही निकला जो हज़रत नूह की कौम के साथ निकला था, यानी कि उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को संजीदगी से लिया ही नहीं। उन पर उसी तरह के एतराज़ात किए कि लो साले तुम कोई फ़रिश्ते हो,
تم کوئی ہم سے بڑھ کر ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنا لیا. ان کا مذاق اڑایا اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو تو آپ کے معلوم ہے نا کہ 950 سال تبلیغ کی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام جو ہے یہ ان کی اور ان کی قوم کی عمریں عام لوگوں کی طرح جیسے کہ ہم آج ہوتے ہیں 80 90 100 سال بھی ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کی قوم کی عمریں اسی طریقے سے تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ 40 سال یا اس سے بھی زیادہ آپ کم کر لیں، کچھ ایگزیکٹ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بہت عرصے تک حضرت صالح علیہ السلام نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا. اور ان کا وہی رویہ رہا، اس رسول کی سے بدتمیزی کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، ان کا مذاق اڑانا، یہ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ اپنی پوری صلاحیت کھپا دی ہے، گھر گھر جا کر ہر شخص کو معلوم اچھی طریقے سے کرا دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات نہیں مانو گے اللہ تمہیں سزا دے گا. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اے صالح تم کیا ہمیں روز روز دھمکی دیتے ہو کہ اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، لے آؤ عذاب دیکھ لیں گے ہم. تم ایسے ہی کرتے ہو، تمہاری کوئی تم جو ہے نا ایسے ہمیں ڈراتے رہتے ہو، کوئی کہانیاں سناتے رہتے ہو. اگر تم سچے ہو تو لاؤ اللہ سے کہو کہ ہمیں عذاب دے، ہم نپٹ لیں گے تمہارے عذاب سے، تمہارے اللہ سے، ہمارے بت کافی ہیں، ہمیں وہ بچا لیں گے. تو لو جناب، حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ اپنی معذرت پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ اب میں ان کو، تم جانتے ہو کہ ان تک اب تمہاری بات میں نے پہنچا دی ہے. اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس لیے ایمان نہیں لاتے، تمہاری بات کو اس لیے ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ ان کو آپ کی بات اور میری بات سمجھ میں نہیں آئی. نہیں، یہ صرف اور صرف ضد کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف شرارت کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے، نہ مجھے سنجیدگی سے رہ رہے، یہ تمہیں معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان کی مہلت ختم ہے، اور مجھے اور صالح تمہیں معلوم ہے کہ میرا ہمیشہ سے ایک قانون رہا ہے کہ میں قوم کو ایک الٹیمیٹم دیتا ہوں، ایک کچھ آخری مہلت دیتا ہوں. ایک تو پوری مہلت ہے نا، ایک آخری بھی کچھ دنوں کی، کچھ وقت کی مہلت دیتا ہوں. تو تم انہیں کہہ دو کہ وہ اونٹنی جو آ رہی ہے تم دیکھ رہے ہو، اس اونٹنی کے بارے میں ان سے کہہ دو کہ یہ فلاں جو اس بستی کا کنواں ہے، یہ اس میں پانی پیے گی، اس کے پانی پینے کا ایک وقت معین ہے، اس وقت کوئی دوسرا اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا. یعنی کہ باری باندھ دی کہ یہ مطلب کہ اس دن یا اس اوقات میں جو اونٹنی ہے وہی پانی پیے گی، اور تمہاری بستی کا کوئی آدمی پانی نہیں پیے گا. اور جب تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو سمجھ لو تمہاری مہلت ختم. اب جب یہ ایک شیڈول بن گیا کہ ایک وقت اونٹنی کے لیے مقرر ہے پانی پینے کا اور باقی لوگوں کے لیے ہے، تو جو بستی کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ انہوں نے اونٹنی کو کیا سمجھنا تھا، اور ڈرتے مارے کچھ ان کو ذہن میں تھا کہ بھئی کچھ ہو نہ جائے. کچھ عرصے کے لیے تو انہوں نے مطلب کہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو ہو سکتا ہے اس میں 1 دن 2 دن 4 دن لگ گئے ہوں، کچھ زیادہ لگ گئے ہوں، برکہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب عذاب ہے ہم پر کہ ہم اپنی مرضی سے، یہ کنواں تو ہمارا ہے، یہ اونٹنی کا نام لگ گیا ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو سردار تھے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. انہوں نے 2-3 بندے جو ان کے بدماش ٹائپ تھے ان کو کہا کہ آپ اونٹنی کو مار ڈالیں، اونٹنی مر جائے گی تو اب کس نے پانی پینا، اب ہم آرام سے پانی پئیں گے. اور خود اس لیے نہیں کیا کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں مارا، پتہ نہیں کون لوگ آ کے مار گئے. تو وہ جناب انہوں نے ان جو غنڈے سے تھے اس بستی کے، ان میں سے ان کو ظاہر کو پیسے ویسے دیے ہوں گے، کہا ہوگا کہ تم یہ کام کر دو، اس اونٹنی کو مار دو. تو اس بیچاری اونٹنی کو انہوں نے مار دیا.
اونٹنی مار گئی. وہ اونٹنی کوئی تو کچھ اسٹیل کی بنی تھوڑی تھی, انہوں نے تلواریں مار کر ان کو ڈنڈے ونڈے جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھا مار کر ان کو مار دیا. اب یہ اس بات کی علامت تھی, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا تھا, انہیں وارن کیا تھا کہ جب تم نے یہ بات کی, اونٹنی کو نقصان پہنچایا یا اس کے دنوں میں سے پانی پیا, تو تمہاری مہلت ختم. تو جناب یہی ہوا, ان کی مہلت ختم ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو لوگ 2 4 10 12 جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو لے کر اب یہاں سے چلے جائیں. اب یہ بستی تباہ ہونے لگی. وہ چلے گئے اور پھر ایسی زبردست آندھی چلی, ایسا زبردست طوفان آیا, ایسا زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی آفت آئی کہ درخت جو ہیں وہ کٹ کر گر پڑے, اور پہاڑوں میں سے ایسی آوازیں آئیں اور ہوائیں چلیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ تاکہ دنیا کو معلوم رہے کہ اللہ کے رسولوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, اگر وہ رسول کے ذریعے سے پیغام پہنچا ہے تو انہیں لازماً ماننا ہے, ورنہ اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ان پر آئے گا جیسے کہ آ گیا, اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی قیامت کے بعد بھی ان کے اوپر عذاب آئے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نافرمان قوم کو, جس کو بڑی مہلت دی گئی, جس کو بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سمجھایا, وہ جب بالکل حد سے پار ہو گئی, جب اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے سے بالکل ہی انکار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب دے کر ان کو ختم کر دیا. تو بچوں, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں, اپنے رسولوں کی باتیں ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے کوئی آزاد تو کیا ہے, لیکن یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جی میں جو آئے وہ کر ڈالیں. نہیں, اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے اپنے نافرمانوں کو جس طریقے سے عذاب دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آخرت میں بھی ان لوگوں کو سزا دے گا جو اس کے حکم کا انکار کریں گے, جو اس سے باغی ہو جائیں گے, جو اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ ہم آج کی کہانی تھی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی کہانی لے کر ہم جلد ہی آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.